बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी एहतशाम नवाज़। मेरे साथ मौजूद है मुआवन खुसूसी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के मोहतरम जनाब मलिक नईम अफचा कमराल मौजूद हैं। इस वक्त हम जोड़ियाँ अस्पताल के मुकाम पर और इस मुकाम पर हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहले जब वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आई थी तो उस वक्त ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी। आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आई है तो बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और आज उसका एक शानदार इफ्तिताह होने जा रहा है। मेरे साथ मलिक नईम साहब मौजूद हैं, मैं आपके इनसे मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, मुझे बताइए कि सबसे पहले वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती है। इतने शॉर्ट टाइम ने आपने अस्पताल की बिल्डिंग को पाए तकमील तक पहुँचाया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। असल में ये टीम एफर्ट है। जो हमारे टीम लीडर हैं जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है और उन्होंने ही हमें इतना ज़्यादा बूस्ट अप किया है, इनकरेज किया है। हर जगह पे हमारा उन्हें प्रोजेक्ट भी दिए हैं, खाली प्रोजेक्ट दिए नहीं है। आपको पता है किस तरह के प्रोजेक्ट्स सालों में चलते हैं, यानी दहाइयाँ हो जाती है, कंप्लीट नहीं होते जी। हमने ये प्रोजेक्ट सितंबर 2020 मैं पहले दिन यहाँ पे आया हूँ, पहले दिन हमने यहाँ पे ट्रैक्टर लगाया है। ये सितंबर 2020 की बात है और आज अल्लाह का करम है कि आज हम 2022 में पहुँचे हैं दिसंबर में और हमारा अस्पताल ये 65 करोड़ 20 लाख के करीब तकरीबन इतनी अमाउंट 100% फुली फंडेड सारा आ चुका है और इंशाल्लाह इक्विपमेंट का भी ऑर्डर दे दिया गया है। इंशाल्लाह फरवरी तक सारा इसका इक्विपमेंट भी आ जाएगा और कोशिश है कि इसको हम रनिंग में लेके जाएं। मलिक नईम साहब, इतनी बड़ी कामयाबी, आप रोज़ाना यहाँ पर आते रहे हैं, रोज़ाना आपने अपनी निगरानी में, एक दिन छोड़ के आप आते रहे हैं, हफ्ते में आते रहे हैं, आपने अपनी निगरानी में काम किया है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में कि अस्पताल को बनाना आप क्योंकि आप ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने आपके ज़िम्मे ये काम दिया हुआ था, ये काफ़ी आसान काम है या काफ़ी मुश्किल काम है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम इस हवाले से कि जब हमने सितंबर 2022 में शुरू किया तो हमारे पास जो फंड था इसका 50 मिलियन था, से 5 करोड़ रुपया था। तो 5 करोड़ से उस जो एडीपी है 2020-2021 की, उसमें हमारे पास 5 करोड़ था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर तकरीबन हम 15 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से ले चुके थे और इसकी सारे का सारा क्रेडिट जाता है ग़ुलाम सरवर ख़ान को, क्योंकि ग़ुलाम सरवर ख़ान ने एक कमिटमेंट की थी इस एरिए से। एक मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी बताया कि ग़ुलाम सरवर ख़ान जो यहाँ काम कर रहे हैं उनका एक माइंड है। माइंड क्या है? वो कहते हैं जो मैं काम कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ और जब मैं उसकी बारगाह में जाऊँ तो मैं जो मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं उसमें सुरखरू हूँ। जो उनको कहते हैं कि हाँ जी इतने पैसे लग चुके हैं खान साहब और पैसे चाहिए, उन्होंने यहाँ से लेटर निकलवाया, लाहौर तक गए, खुद जाते रहे, मुझे भेजते रहे। हमने इसको ये मसलसल एक प्रोसेस था। 2021 के एंड पे हम तकरीबन 12-13 करोड़ रुपया लगा चुके थे, 15 करोड़ हमारा आ चुका था। देन आगे आ गया 2021-2022। 2021-2022 में हमें उस टाइम चाहिए था 22 करोड़ रुपया। मैं यहाँ पे एक्सीएन साहब और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी कम मिलते हैं, उस बंदे ने भी हमें कहीं पे लेट डाउन नहीं किया। तो मुझे उन्होंने कहा जी पीछे हमारा जो बैलेंस अमाउंट है वो 22 करोड़ है। तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, खान साहब ने जो उनका अपना तरीक़ाकार है वो हर एक काम के पीछे वो खुद जाते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा, फिर लाहौर भेजा, फिर खुद गए। तो हमने उस 2021-2022 में 22 करोड़ का 22 करोड़ ले लिया। कॉन्ट्रैक्टर और एक्सीएन साहब इधर आए थे। कॉन्ट्रैक्टर मुझे कहता है यार कि आप इस तरह के पैसे मुझे इतने ज़्यादा ना दें, इसलिए कि आती जाती वेरिएशन आती जाती है पैसों में, मेरा नुकसान होगा। लेकिन मैंने कहा जी आप कंप्लीट करके मैं दें विद इन टाइम। नहीं भाई, आप फरमा रहे थे कि सितंबर 2020 में आपने यहाँ पर आए, अब दिसंबर 2022 है। इन 2 सालों में रजीम चेंज भी हुआ है, हुकूमतें चेंज भी हुई हैं, पंजाब लेवल पर भी, वफाक लेवल पर भी। बड़े बड़े मंसूबे जो बड़े बड़े सरकारी तौर पर जारी थे वो रुके, वो इसका शिकार हुए हैं। लेकिन फिर भी आपने 2 साल में इसको कंप्लीट कर लिया है।
میں مطلب سمجھنے سے یہ بات کا اثر ہوں کہ سر ہم بھی ملکی حالات کے بارے میں جانتے ہیں. جب حکومت چاہیے ہوتی ہے فنڈز رک جاتے ہیں, ترقیاتی کام ہو رہے ہوں, بڑے بڑے منصوبے جیسے سی پیک کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ایسے بڑے بڑے منصوبے بھی رک گئے ہیں, لیکن آپ نے جوڑیاں اسپتال کو رکنے نہیں دیا. اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جو رجیم چینج ہوئی, ایک چھوٹا سا سپین آیا اس میں ہمارے یہاں کے جو ہے نا, میں کہنا نہیں چاہتا لیکن اتنا گندا بندہ جیسا کہ قمر اسلام ہے میں نے نہیں دیکھا. اس پروجیکٹ کو اس نے جتنا ہو سکا ڈیلے کروایا. ہماری وہاں پہ یہاں سے فیزیبلٹی رپورٹ بنوا کے بھیجی تھی کہ یہ ہم اس میں چینجنگ کر رہے ہیں اور ہمارا فنڈ اب انکریز ہو گیا ہے. یہ رپورٹ ہم نے بھجوا دی, کام یہاں پہ ڈیڈ ہو گیا. جو پیسے آئے تھے وہ جو کر سکتا تھا اس نے رکوانے کی کوشش کی, لیکن اللہ پاک نے ایک اور ہم پہ کرم کیا کہ وہ چھوٹا سا سپین تھا وہ ختم ہو گیا. جیسے ختم ہوا تو پھر ہم نے پہلے سے ڈبل ایفرٹ کر کے پیسے بھی ابھی ہمارے پاس ٹوٹل ہمارا اس اسپتال کا جو پیسہ لگنا ہے یا جو اس کی ضرورت ہے ود ریونیو کمپوننٹ وہ ہوتے ہیں جس میں پورے اسپتال کے بیڈ, مشینیں, ایوری تھنگ جس کی پرچیز ہونی ہے وہ بھی آ چکی ہے. 24 کروڑ روپیہ اس کا بھی ہمیں مل چکا ہے. یعنی ٹوٹل 65 کروڑ سم تھنگ ہمارے اس جو ہاسپٹل کا سسٹم ہے اس کے اندر انڈکٹ ہو چکا ہے. یعنی مختصر یہ کہیں گے آپ نے اس اسپتال کے لیے جو چیز خریدنی ہے وہ سب کے ہر پیسے آپ کے ایک پاس چیز ہو کا گئے. یعنی کمپلیٹ اس میں ہمارے پاس پیسے آ چکے. ابھی ہمیں اور کسی بھی ایک پینی فنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ملک صاحب آپ کے ساتھ جب ہمارا پہلا سیشن ہوا تھا اس میں آپ نے چودھری نثار علی خان صاحب کا نام لیا تھا کہ انہوں نے علاقے کو محروم رکھا, وہ اس بات سے سارے آگاہ ہیں. اب آپ نے باتوں میں ایک بات یہ قمر اسلام صاحب کی, ملک نعیم صاحب کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ قمر اسلام صاحب نے اس اسپتال کو ڈیلے کروانے میں کردار ادا کیا ہے؟ ہمارے پاس سارے, میں جو بات کرتا ہوں وہ ایسے کوئی بھی ہوا میں بات نہیں کرتا, یہ سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. آپ دیکھ لیں, ہم نے یہاں پہ, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سرور خان نے بجلی کے لیے پیسے دیے چکویلی خان میں, میرے اپنے گاؤں میں, اس گرد و نواح میں ہم نے تقریباً کو 25 کروڑ روپیہ دیا. 25 کروڑ میں جو تارے پڑ گئی ہیں, یعنی جو رجیم چینج ہونے سے پہلے کام شروع تھے, جو تارے پڑ گئی ہیں وہ تو پڑ گئی ہیں, جو رک گئی ہیں آج تک یہ حالت ہے کہ وہ چاہتا ہے اپنے بندے بھیجتا ہے جو کہیں اس کا ایک ہے کہیں اس کے 2 ہے. واپڈا والے کو کہتا ہے جی ان کے کہنے پہ یا تو پول چینج کریں یا بندوں کو کہیں جی کہ میرے پاس آئیں تو میں ان کی تارے لگوا کے دوں گا. وہ اس طرح کا بندہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ ڈاکومنٹری اور آپ کو ہر طرح کی ایویڈنس دوں گا, اور جس فورم پہ کہیں گے میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک چھوٹا بندہ ہے, جو اس کی سوچ ہے نا, وہ کانسٹنٹ لیول کا جو بندہ ہوتا ہے یار اس کی سوچ بھی نہیں ہے, وہ انتہائی چھوٹا آدمی ہے. ہمارے مقابلے میں ہمارا حریف ہے چودھری نثار علی خان, کبھی اس طرح کی تھرڈ کلاس حرکت چودھری نثار علی خان نے نہیں کی. وہ اس طرح کی سرور خان, اگر چودھری نثار نے کوئی بھی پروجیکٹ دیا نا, ہم بینگ اے ورکر ہم چاہتے تھے کہ سرور خان, حکومت چینج ہو گئی ہے, یہ پروجیکٹ نثار نے دیا ہے, سرور خان اس کا افتتاح کرے. ہمارے منہ پہ سرور خان صاحب یہ کہتے تھے یار یہ اس کا کام ہے, میں افتتاح نہیں کروں گا, میں وہ بندہ ہوں جو اپنا شکار خود کرتا ہے. یہ سرور خان ہے. اور دوسری سائڈ پہ وہ بندہ ہے جو ہر جگہ پہ, ابھی چند دن پہ ہم, سرور خان پیٹرولیم منسٹر تھے, انہوں نے گیس کا ایک لائن شروع کرائی وہاں سے روات سے, جو 10 انچ کی لائن تھی وہ واپس آنی تھی اڈیالہ روڈ پہ, جرار کیمپ کو وہ ٹچ ہونی تھی. جو پنڈی کا ہے نا پریشر کا مسئلہ, وہ سارا پریشر کا مسئلہ حل ہونا تھا. سرور خان پیٹرولیم منسٹر تھا. جی آپ کو پتہ ہے کہ پروجیکٹس جب شروع ہوتے ہیں بیچ میں بہت بڑا ڈیلے ہوا کہ جو ہائی وے والے تھے اسپیشل سواں والے, انہوں نے پل سے گزارنے کے لیے بڑا ٹائم لگا دیا. وہاں سے ہم نکلے تو آگے کینٹ ایریا آ گیا, 502 ورکشاپ کے پاس کنڈومنٹ بورڈ والوں نے ہمیں روک لیا, وہاں بہت ٹائم لگ گیا. اب کل وہ جا کے گورکھپور میں اس گیس کی افتتاح کر رہا ہے. جی میں نے دیکھا جو پروجیکٹ سرور خان نے دی, یار کچھ تو شرم کرو یار, کچھ تو حیا کرو, کچھ شرم کچھ حیا ہوتا ہے یار. تو خواجہ آصف کہتا ہے یار کچھ شرم کچھ حیا ہوتی ہے, اس کو کچھ شرم اور کچھ حیا. نعیم صاحب پہلے سیشن میں آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ
دسمبر کے اینڈ تک ہم اس کا کمپلیٹ کر دیں گے. میں اوروں کے خود مجھے لگا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی قسم کا وعدہ ہو, مطلب مشکل ہے, کہاں ہوگا, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, ہوتے ہوتے ہوگا, سالوں لگ جائیں گے, لیکن آپ اپنے اس وعدے پہ پورے نکلے ہیں. میں اس پر اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, میری پوری ٹیم آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں جو اسپتال ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا, انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس وعدے میں بھی پورا اتریں. انشاءاللہ. اور آخر میں دیکھنے والے اس حلقے کی عوام کو, جو پی ٹی آئی کے ہیں, جو پی ایم ایل این کے ہیں, جو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, عوام تو حلقے کی ہے نا جی, علاج تو سب کا حق بنتا ہے نا. دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ میں حلقے کے عوام کو اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ یار گلیوں نالیوں کی سیاست سے باہر نکلیں, روڈوں کی سیاست سے باہر نکلیں, اس بندے کو سپورٹ کریں. آپ نے 35 سال کے رجیم کو سپورٹ کیا, 35 سال میں اس رجیم نے آپ کو کیا دیا؟ ایک بندے کو آپ نے ووٹ دی, وہ کہتے ہیں جی وہاں سے اٹھ کے آیا پنڈو شہری سے, اس نے 3.5 سال میں آپ کو ہاسپٹل دیا, خالی بات نہیں کی, عملاً کر کے دکھایا. اس نے آپ کو ڈگری کالج دیے, 5 ڈگری کالج دیے. جی 5 وہ تھانے کچہری کی سیاست میں نہیں پڑا, پٹواریوں کے سیاست میں نہیں پڑا, کلاس 4 کے ٹرانسفر میں نہیں پڑا, خواتین ٹیچر کو یہاں سے اٹھا کے کنل زمین کے گاؤں ناڑے نہیں بھجوایا. اس نے اس سیاست کو دوبارہ زندہ کیا یار, کہ ہر بندے کا رائٹ ہے وہ جس کو چاہے ووٹ دے. میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا یار کہ ہم ساری باتیں چھوڑ دیں نا, سرور خان کا ایک ہاسپٹل کا یہ جو پروجیکٹ ہے, میں کم از کم جتنے ضمیر جن کے زندہ ہیں وہ لوگ سرور خان کو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کریں گے. نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ بات ہی اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ نے حلقے کے اندر تعمیر و ترقی کا معیار دیکھنا ہے نا, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ غلام سرور خان صاحب نے کام نہیں کیا یا تھوڑا کام کیا ہے, تو آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. ناظرین, آپ پچھلے 35 سال کی سیاست کا کمپیریزن ان 3 سالوں سے کریں, لگ پتہ جائے گا آپ کو. ان 3 سالوں میں غلام سرور خان صاحب نے 5 ڈگری کالج دیے ہیں, جن میں سے بہت سارے کو آپ نے وزٹ کیے ہیں, ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل کام فائنل اور آخری مراحل میں ہے. ایک اتنا بڑا ہاسپٹل, میرے خیال سے 300 بیڈ کا اس ہاسپٹل ہے, ریزیڈنٹس بن چکی ہیں اسپتال کے عملے کے لیے, اتنا بڑا پروجیکٹ بھی دیا ہے. سر 5 ڈگری کالج, 1 اسپتال. مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ پچھلے 25 سال میں NA 59 کی عوام کو کیا ملا ہے. دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب.